بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 ذی الحج ہے اور شمسی سال کے حساب سے 20 اگست 2018 ہے۔ آج کے دن حج کا رکن اعظم میدان عرفات میں ادا کیا جائے گا۔ عرفات کا میدان مکہ مکرمہ سے مشرق کی حدود میں حرم سے باہر واقع ہے۔ اس کی لمبائی 4 کلومیٹر اور چوڑائی کہیں پر 3 اور کہیں پر 4 کلومیٹر ہے۔ عازمین حج کی سہولت کے لیے بے شمار درخت لگائے گئے ہیں۔ اسی میدان میں جبل رحمی نامی پہاڑ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا نے جنت سے نکالے جانے کے بعد ایک دوسرے کو پہچانا اور ان کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ یہاں کی سب سے بڑی مسجد کا نام مسجد نمرہ ہے۔ اس میدان میں 9 ذی الحج کو حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے۔ یہ میدان بندے کو خاص طور پر اس عہد و پیما کی طرف توجہ دلاتا ہے جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے روحوں سے کیا، اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام نے جواب دیا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ 9 ذی الحج کی خاص فضیلت حج کا رکن اعظم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر میدان عرفات میں 9 ذی الحج کی صبح کو کوچ کیا اور نمرہ میں جو خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام نے لگایا تھا وہاں تھوڑی دیر تک قیام کیا۔ پھر زوال کے بعد اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور ایک بہت طویل خطبہ پڑھا۔ اس میں ایسے الفاظ بھی تھے کہ شاید اس کے بعد تم مجھے اگلے سال یہاں پر نہ دیکھ سکو، شاید میرا تمہارا اجتماع نہ ہو۔ خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کا حکم فرمایا اور ظہر اور عصر کی نمازیں زور کے وقت میں پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہو کر عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اپنی اونٹنی پر دعاؤں میں مشغول رہے۔ اس دوران حضرت فضل نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ایک پیالہ میں دودھ پیش کیا، جسے آپ نے سب مجمع کے سامنے نوش فرمایا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ میرا روزہ نہیں ہے۔ اس دوران ایک صحابی اونٹ سے گرے اور وفات پا گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو احرام کے کپڑوں میں دفنا دو، یہ قیامت کے دن یہاں سے لبیک پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ نجد کی ایک جماعت بھی براہ راست یہاں پر پہنچی۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ حج کیا ہے؟ حضور نے کہا کہ اعلان کر دو کہ حج عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ جو شخص 10 ذی الحج کی صبح سے پہلے یہاں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا۔ آپ نے یہاں پر امت کی مغفرت کے لیے بے انتہا دعائیں کی جو کہ تمام قبول کر لی گئیں۔ تمام لوگوں کی مغفرت کا وعدہ کر دیا گیا سوائے ظالم کے حق میں کی ہوئی دعا کے۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے التجا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تو مظلوموں کو اپنے پاس سے مزید بدلہ بھی تو عطا فرمائے گا، لیکن اس موقع پر ظالم کے حق میں کی ہوئی دعا کے بارے میں قبولیت کے تاریخ کے اوراق سے کوئی ثبوت نہیں ملتے۔ اس موقع پر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج تم پر دین مکمل کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین تمہارے لیے منتخب کیا۔ غروب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید بھی تھے جو کہ اونٹنی پر پیچھے سوار تھے۔ راستے میں ایک جگہ مزدلفہ کے قریب آپ رکے۔ آپ کو حضرت اسامہ نے وضو کرایا اور نماز کی طرف یاد دہانی کرائی۔ آپ نے فرمایا آگے چلو، مزدلفہ پڑھ کر ہم مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد دعا میں مشغول ہو گئے۔ روایات ہیں کہ ظالم کے حق میں جو دعا قبول نہ ہوئی تھی وہ بھی یہاں قبول کر لی گئی۔ حضور نے بچوں اور عورتوں کو ہجوم کی وجہ سے رات ہی کو منا کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد سویرے سے نماز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد خود سو گئے اور آپ نے تہجد کی نماز اس رات نہیں پڑھی۔ حضرت فضل عباس حضور کی اونٹنی کے پیچھے سوار تھے۔ راستے میں ایک جگہ ایک نوجوان لڑکی نے اپنے باپ کی حج کا مسئلہ دریافت کیا۔ حضرت فضل نو عمر تھے، ان کی نگاہ عورت پر پڑ گئی۔ حضور نے اپنے دست مبارک سے حضرت فضل کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا کہ نامحرم کو نہ دیکھیں، اور یہ ارشاد فرمایا آج کا دن ایسے ہے جس میں ہر شخص کو اپنی آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت کرنی ہے، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ راستے میں فضل نے حضور کے لیے کنکریاں چنی اور لوگ مسائل بھی دریافت کرتے رہے۔ حجاج کرام آج حج کا رکن اعظم ادا کرنے کے لیے میدان عرفہ کی جانب رواں دواں ہیں۔ وہاں پر حجاج کرام ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھیں گے اور اس کے بعد مزدلفہ آ جائیں گے جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں گی۔ اس رات
حجاج کرام کنکریاں بھی چنیں گے اور رات کھلے آسمان کے نیچے گزاریں گے۔ عرفات کے میدان کو خاص فضیلت اس لیے بھی حاصل ہے کہ زمانہ قدیم میں قریش خود تو مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور عرب کے آئے ہوئے دوسرے لوگوں کو وہ عرفات میں بھیجتے تھے۔ کیونکہ عرفات کا میدان دور واقع ہے، اس لیے خود قریش یہ تردد نہ کرتے تھے کہ وہ عرفات کے میدان کی طرف تشریف لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے عرفات کو زیادہ عام مقام دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ عرفات کے میدان سے جا کے لوٹیں۔ مزدلفہ میں یہاں پر بڑے بڑے میلے لگتے تھے جہاں پر یہ اپنے آباء و اجداد کے قصے بیان کرتے تھے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو پھر لوٹو وہاں سے جہاں سے لوٹتے ہیں دوسرے لوگ، یعنی کہ عرفات سے، اور پھر آ کے رکو مسجد میشر الحرام مزدلفہ میں، اور یاد کرو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو جس طرح یاد کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔